اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عشق رسول کے چراغ کو روشن کیا تھا اس روشنی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً سلطان الہند کا فیض ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے آخر میں جناب صاحب رضا سے وہ پڑھ رہے تھے، آپ ہاتھ ہلا رہے تھے، اسی وقت میرے دل کے اندر ایک موضوع آیا، یعنی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ محفل میں زبان سے کہہ دینا، ایک ہوتا ہے ہاتھ ہلا کر اس کا اظہار کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنا راجا سرکار غریب نواز کو مانا تو ایسے راجا کی رعایا کا حال کیا ہونا چاہیے وہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو ایسے طاقتور راجا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی عطا بنا کر بھیجا، تو ایسا طاقت والا بنا کر بھیجا کہ چند سرکار غریب نواز کے ذریعے جو سب سے قیمتی نعمت ہے ایمان کی نعمت، وہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ جو اتنی طاقت والا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نے راجا مان لیا تو راجا ماننے والا جو ہوتا ہے نا، پھر کسی اور کے ڈر سے اپنے چہروں سے داڑھیوں کو نہیں نکالتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو جب ہم نے راجا مان لیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت انہی کی ہے، تو ان کی حکومت کو ماننے والا، دل سے اقرار کرنے والا، اور جس دل پر سرکار غریب نواز کی حکومت کا سکہ کمال کے ساتھ چلتا ہے، وہ کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اچھے سے جانتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، لیکن جس کو میں نے راجا مانا ہے، جس کی حکومت میں میں رہتا ہوں، جس کی حکومت میں میں اپنی سانسیں لیتا ہوں، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر عملی طور پر ان کے وفادار بن جاؤ گے تو لاکھ مخالف تمہارے پیدا ہو جائے، جمع ہو جائے، سرکار غریب نواز یہ تنہا پورے ہندوستان کے مخالفوں پر اس طور پر بھاری ہے کہ آپ یہاں پر رہ کر بھی وفادار بنو گے تو چند افراد بھی ہوں گے تو غریب نواز کی نظر عنایت تم کو ہی غالب فرما دے گی۔ جب سرکار غریب نواز کو ہم نے راجا مان لیا تو راجا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ مولانا نوکری کرنی ہے اس لیے داڑھی کو نکلنا پڑتا ہے۔ راجا مان لیا، راجا ماننے والا یہ کہتا ہے کاروبار کے لیے فلاں علاقے میں جانا ہے اس لیے کرتا ہے۔ ہم نے راجا مان لیا، اور راجا ماننے والا اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں اس لیے مجھے تو ایسا کرنا پڑے گا، آپ مجھے بتائیں جب سرکار غریب نواز کو راجا آپ نے ہم نے مان لیا تو پھر دوسرے بادشاہ کا خوف تمہارے دل میں کیوں آتا ہے؟ دوسرے بادشاہ کا ڈر تمہارے دل میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے دوستو، آج بھی اگر ہم سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو سرکار غریب نواز اور آپ کے ساتھ آنے والے افراد نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ غیروں کو دیکھ کر ہاتھ میں کڑے نہیں پہنا کرتا ہے، غیروں کو دیکھ کر طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں نہیں کیا کرتا ہے،
غیروں کے خوف سے اپنے چہرے سے سنت مصطفیٰ کو نہیں اتار دیتا ہے، بلکہ جو سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے رنگ کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ تو ہم اگر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ دیگ بنا کر کھانا پکاتے ہیں، وہ بھی خراج عقیدت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے محفل کو سجایا، وہ بھی خراج عقیدت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی خراج عقیدت کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ ایسی خراج عقیدت کہ آپ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے، آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے بن جائے، تو اگرچہ آپ دیگ بنا کر کھانا نہیں کھلا پاؤ گے، اگر تم نے اپنے بچوں کو شربت بھی نیاز کی نسبت سے اگر سبیل کی نیت سے پلا دیا، اور پینے والا اور پلانے والا اگر سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، تو قسم خدا کی تم یہاں پر شربت پلاؤ گے، غریب نواز کا فیضان ضرور حاصل ہو جائے گا۔ کیوں کہ آپ کے فیضان کو حاصل کرنے کا، اور بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ تمام بزرگوں کے فیضان کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے پابند بن جائے، سچے غلام مصطفیٰ بن جائے۔ اگر شریعت کے آئیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کا فیضان ضرور حاصل ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے شروع میں ہی مجھے یہ بتا دیں تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، راجہ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ بولیے۔ سب مانتے ہیں نا؟ میں بھی مانتا ہوں۔ اللہ ہماری نسلوں کو ان کی غلامی میں رکھے، اور کہیں پر بھی رہے، کسی حال میں رہے، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو استقامت دے، اور ان کی ان نیتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچے خاموش ہو جائے، بچے خاموش ہو جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو؟ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کی بارگاہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پکا سنی ہو۔ کیا ہو؟ پکا سنی ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، وہابی کے پیچھے بھی پڑھ لی، چھٹی آئی تو اجمیر معلیٰ بھی چلا گیا، اگر نیاز کا معاملہ آیا تو پکا کر کھلا بھی دیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈبل کشتی میں سوار رہ کر وہ سرکار غریب نواز کے فیض کو حاصل کر لے گا، تو یہ سوائے پاگل پن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو کٹر سنی بنائے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ کس کا پابند بنائے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے، کیونکہ مسلک غریب نواز ہی کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقیدہ لے کر آئے، صرف دو مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جو عقیدہ لے کر آئے، اگر کوئی بندہ اس عقیدے سے ہٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بارگاہ کا فیضان کیسے حاصل کرتا ہے۔ آپ کون سا عقیدہ لے کر آئے؟ واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے، سنی کا بچہ جانتا ہے کہ سرکار غریب نواز یہ عطائے رسول بن کر تشریف لائے۔ کیا بن کر تشریف لائے؟ بولیے۔ عطائے رسول بن کر آپ تشریف لائے۔ اب جب آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا بن کر آئے، اور آپ کا یہ لقب ایسا ہے نا
کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ صرف عطائے رسول بھی اگر بولو گے تو کسی بھی مسلمان کے دل میں کسی کا تصور آئے گا تو سرکار غریب نواز ہی کا تصور آئے گا۔ جب آپ کو پوری دنیا عطائے رسول کہتے ہیں تو کیا اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو عطا کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے؟ ہاں؟ عطا کون کرتا ہے؟ عطا بنا کر کون بھیجتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ کہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقیدہ لے کر آئے وہ عقیدہ یہی تھا جس عقیدے کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کا حکم دیا۔ آپ نے راستہ دیکھا نہیں تھا تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا کہ راستہ دیکھا نہیں۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جب آپ راستے کے حوالے سے سوال کر کے سو گئے تو ایک روایت یہ کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اجمیر معلیٰ کا راستہ بتایا، اور ایک روایت جو مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھی وہ یہ ہے کہ جب آپ سو گئے تو امام الانبیاء یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انار کا پھل عطا فرمایا، اور جس پھل کے اوپر کون سے راستے سے گزرنا تھا وہ پورے راستے کا نقشہ اس کے اندر بنا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ خواب میں آپ کو راستہ دکھایا یا یہ کہ آپ کو انار کا پھل عطا کیا گیا جس میں ہندوستان آنے کا پورا نقشہ بنا ہوا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ راستہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کر بتاتا ہے یا بغیر دیکھے بتاتا ہے؟ جو کبھی راستے پر گیا ہی نہیں وہ راستہ بتائے گا کیسے؟ اب سرکار نواز کا ایک تو سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار غریب نواز یہ جانتے تھے کہ میرے نانا جان کو اللہ نے وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھنے کے لیے امام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، اٹھاتے ہیں تو پوری دنیا کی راہیں ان کی نگاہ نبوت کے سامنے ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار غریب نواز کو جب یہ راستہ بتایا گیا اور پورے یقین کے ساتھ اسی راستے کے اوپر چلتے رہے تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نانا جان کو زندہ مانتے ہیں، اور پھر اس راستے کے اوپر چلتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار غریب نواز اس بات کا عقیدہ لے کر آئے اور اسی عقیدے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حیات النبی کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ دیوبندی وہابی جماعت نے کیا، اور تقویت الایمان میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ اس کے علاوہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو یہ بھی دیوبندی جماعت نے کیا۔ امام الانبیاء کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر یہی دیوبندی وہابی جماعت نے کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب سرکار غریب نواز جو دین لے کر آئے، جو عقیدہ لے کر آئے، اس عقیدے کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو اسے دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اور سرکار غریب نواز کے عطا کردہ عقیدے کے اوپر پہرا دینے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد رضا نے سرکار غریب نواز کے عقیدے پر جب حملہ ہوا تو غریب نواز کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ہم
عام لوگوں تک اس عقیدے کو پہنچانے کے لیے امام احمد رضا نے کہا تو یوں ہی کہا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ردو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اگر سرکار غریب نواز کی غلامی چاہتے ہیں تو غلام بننے کے لیے، غلام رہنے کے لیے سنی ہونا ضروری۔ کیا ہونا ضروری؟ اگر ڈبل کشتی میں سوار رہے نا تو کچھ بھی کر لو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم مقصد لے کر یہاں پر آئے، تو آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں دشمنوں کے درمیان آئے؟ یعنی آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے جادو یہ وہ نہ جانے کن کن چیزوں کے ذریعے سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ختم کرنے کی پلاننگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ جادو کے زور پر آپ کی شکل، آپ کی تصویر بنا کر غیروں کی طرف سے اس کو عام کر دیا گیا تھا، اور نہ جانے کتنے آپ کی ذات کے اوپر حملے تھے۔ لیکن یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو میں نے ایک جگہ پر یہ پڑھا کہ جب آپ اجمیر معلیٰ پہنچے نا تو یہ دین اتنی آسانی سے ہم کو تھوڑی ملا ہے۔ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ اجمیر معلیٰ پہنچے تو سفر کی بنیاد پر آپ کے پاؤں کے ناخن بھی انگلیوں کے ناخن نکل گئے تھے، اس سے خون نکل رہا تھا۔ تو یہ انگلیوں کے ناخن کا نکلنا، اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اتنی پریشانیوں کو برداشت کرنا، تو یہ پریشانیاں کس کے لیے برداشت کی؟ دین ہم تک پہنچانے کے لیے برداشت کی۔ اب وہاں پر دین ہم تک پہنچانے کے لیے سرکار غریب نواز نے اتنی زیادہ پریشانیاں برداشت کی۔ اب آج کے وقت میں اگر ہمارا حال یہ ہو جائے کہ کسی سے سوال کریں کہ بھائی آج کتنے وقت کی نماز ادا کی، تو کہے کہ ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ کوئی یہ کہے کہ ہم تو جمعہ مسجد میں جاتے ہیں، اور وہ بھی کیسے جاتے ہیں؟ بولے کہ خطبہ تو ہم سیڑھی کے اوپر کھڑے رہ کے سنتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہوں گے خطبہ ختم ہونے کے وقت میں داخل ہوں گے، 2 رکعت فرض کو ادا کریں گے، سب سے آخر میں جا کر سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جائے رات میں دیر تک فلمیں کون دیکھے گا؟ ہم دیکھیں گے۔ اور وہی فلمیں دیکھنے والے، وہی نمازوں کو چھوڑنے والے، وہی حرام کاریوں کے اندر گرفتار ہونے والے 6 مہینے میں اگر ایک مرتبہ جمع ہو جائے اور ہاتھ ہلانے کے بعد سرکار غریب نواز کا اگر نعرہ لگا دیں، تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں غریب نواز کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان آپ ہے کہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہونے کے بعد آپ ہاتھ ہلائیں گے، آپ نعرے کو لگائیں گے؟ ارے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ سرکار غریب نواز کا احسان ہمارے اوپر باپ سے زیادہ احسان ہے، ہماری ماں سے زیادہ احسان یہ سرکار غریب نواز کا ہمارے اوپر ہے۔ اور سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر اگر عمل کرو گے تو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کے لیے یہاں بھی عزت کا ذریعہ ہے، قبر میں نجات کا ذریعہ ہے، میدان محشر میں ان کے نانا جان کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کیا اور عمل نہ کرنے کی بنیاد پر آپ جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج اتنا زیادہ خوف کہ لاکھوں ہونے کے باوجود فکر یہ ہوتی ہے میرا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے علاقے کا کیا ہوگا۔ یہ اتنا زیادہ خوف جو پیدا کر لیا، یہ داڑیاں منڈوانے والوں سے سوال کر لیا، یہ فلم اور
والوں سے اگر سوال کر لیا اور رب کی بارگاہ میں اگر یہ عرض کر دیا کہ یا الہ العالمین میں نے تیرے دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں تک پہنچایا تھا، میں نے تھے میرا نام لینے والے اجمیر کے نام کے اوپر کڑے کو پہنا کرتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں یہ سرکار غریب ہے؟ تو مال کی کمی کی بنیاد پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بھی بار اگر اجمیر معلیٰ تک نہیں پہنچ پاؤ گے اور یہاں پر جھونپڑے میں زندگی گزار میں ہی مر جاؤ گے نا، لیکن یہ کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا تو بغیر وہاں پر گئے بھی جھونپڑی میں فیضان غریب نواز ضرور حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟